بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور سارے عالم کے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین آ جائے۔ یہ محنت ہے بس کہ یہ دین والی زندگی جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے، ہمارے بھی ایمانی جذبات بن جائیں، ہمارے اندر ایمانی کی روشنی پیدا ہو جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں اور پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں اللہ کا پورا جو کچھ لے کے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا کا پورا دین ساری انسانیت کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو دین کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے دین والی مبارک زندگی کے اندر رکھا ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی جو لوگ کہتے ہیں، ہر دنیا کے آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، ہر آدمی قول سے یا حال سے یہ کہے گا کہ ظاہر ہوگا اس کے حال سے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکام ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں عزت ملے، دنیا میں چین ملے، دنیا میں امن ہو، دنیا کے اندر سکھی زندگی ہو، اور دنیا کے اندر جو ہے راحتیں ملیں اور دل کا سکون مل جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اس میں بھی ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، دنیا کی زندگی کی کامیابی کو بھی اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن قوموں کے پاس مال تھا یا جن کے پاس مال تھا، انہوں نے مال کی محنت کی۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کر چلتی تھی۔ اتنے خزانے تھے اس کے پاس، مال کے اتنے خزانے کہ خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں اتنی بڑی۔ لیکن مال میں کامیابی سمجھی، زندگی کو بنانا مال کے اندر سمجھا کہ مال آئے گا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی بڑی کامیابی ملے گی، اتنی مجھے بڑی عزت ملے گی، اتنی زندگی سکھی ہو جائے گی جتنا مال زیادہ آئے گا۔ تو مال جمع کرنے کی محنت میں لگ گئے، اور جہاں اللہ کے حکم کو توڑا، مال کے جمع ہونے کے بعد، مال کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑا اور دین والی زندگی اختیار نہیں کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے اس کو ایسا ناکام کر دیا، مال کے نقشوں میں رہ کر ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہو گیا کہ جو ہے قیامت تک اس کی ناکامی کو سب پڑھتے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرما لیا، اور زمین میں اپنے مال کے سمیت زمین میں دستا چلا جائے گا۔ ایسی ناکامی، کسی کو کہو کہ تمہارا نام تم قارون ہو تو کیا کہے؟ خیال ہے بھائی، خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ بھائی ناراض۔ تمہیں دنیا کے سب سے بڑے مال والے کا نام تمہیں دیا ہے، کہنے اس کے نام کو بھی جو ہے برا بنا دیا گیا۔ مال میں نقشوں میں ناکامی کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو کامیابی کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے میرے دوستو عزیز۔ ایک آدمی، غریب آدمی اس لیے پریشان، اس لیے ناکام نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی آخرت میں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔
بلکہ غربت تو کامیابی کے ایک بڑا سبب ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غریبوں کو بلائیں گے، اور فضائل صدقات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سے معذرت کریں گے اور یہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اس لیے غریب نہیں رکھا تھا، اس لیے مال نہیں دیا تھا اور دنیا کے سامان نہیں دیے تھے کہ تو میری نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے تجھے دنیا کے مال سے محروم رکھا کہ آج تیرے لیے قیامت میں اتنے سارے انعامات ہیں، اتنے سارے انعامات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ ہو اور میری موت بھی غریبوں کے ساتھ آئے۔ فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے یہ غربا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قیامت میں صفیں لگیں گی جنتی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جہنمی لوگوں کی صفوں میں، جس نے تمہیں پانی کا گھونٹ پلایا اور جس نے تمہیں کپڑا پہنایا، جس نے تمہاری کھانا کھلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ ایسا بڑا تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ایک دور یہ ہے کہ محنت کر کے مال جمع کیا جائے، جتنا مال زیادہ آئے گا اتنی زندگی زیادہ بنے گی۔ ایک یہ ہے راستہ، اور ایک راستہ یہ ہے میرے دوستو عزیزوں، زندگی یہ کامیابی حاصل کرنے والا کہ ایمان اور عمل پر محنت کرو، اللہ کے ذات عالی سے، ان کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست اعمال کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرو۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزوں، کامیابی کو اللہ نے مال کے ساتھ نہیں جوڑا۔ غریب آدمی اس لیے ناکام نہیں ہوگا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور امیر آدمی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس چیزیں ہیں۔ بڑے باغات والے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر، طاقت والے، اکثریت والے، بڑی قوم عاد بڑی طاقت والی قوم تھی، بڑی طاقت والی، ایسی طاقت والے علماء سے سنتے ہیں کہ جیسے بڑا تناور درخت جو کھجور کا ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، لمبے چوڑے قد ان کے، اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ارے ہم سے ہے کوئی طاقت والا، ہم سے کون زیادہ طاقت والا ہو سکتا ہے، ہمیں کون ناکام کرے گا، ہم تو اتنی طاقت والے۔ قوم عاد، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نافرمانی کی، دین کو چھوڑا، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ نے طاقت کے باوجود اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ ایسی ہوا چلائی 7 دن، اور جو ہے 7 اور جو ہے اما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلی، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے تنے پڑے ہوئے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا حکم ہے، اس کا حکم کائنات میں چلتا ہے میرے دوستو۔ تو کامیابی کا تعلق طاقت سے بھی نہیں ہے، اکثریت سے بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اکثریت کا نعرہ لگایا، ہم اکثریت کے اندر ہیں، یہ چند لوگ ہیں،
لیکن اللہ نے اکثریت میں رکھ کر ان کو جب نافرمانی پر آئے تو اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا. ایسا پانی کا عذاب آیا, ایسا عذاب بھیجا, آسمان سے بھی پانی, زمین سے بھی پانی, اور تندور میں سے بھی پانی نکلا. میرے دوست, ہر چیز میں پانی. ان کے بیٹے نے کہا نوح علیہ السلام کے کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کی طاقت بڑی, جو اللہ فیصلہ کریں گے وہ ہو کے رہے گا. میرے دوستو عزیز, اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اس کے مد مقابل کوئی آ نہیں سکتا, اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ولا يعجزه عن شيء ليس كمثله شيء, اس کے برابر کوئی نہیں. وہ بڑی ذات ہے میرے دوستو عزیزوں, اس کو راضی کرنا یہ اصل زندگی کا عنوان ہے. تو میرے دوستو عزیزوں, قوم ثمود بڑے باغات والی اور کھیتیوں کی محنت کرنے والی, اور لیکن اللہ کی نافرمانی پہ آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب سے ہلاک کر دیا. تو کامیابی کا تعلق میرے دوستو عزیزوں دنیا کے اسباب و وسائل کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ایمان اور عمل کی محنت کے ساتھ ہے. میرے دوستو, جتنا دین زندگی کے اندر آئے گا اتنی زندگی بنے گی, دنیا کے حالات بھی بنیں گے. حالات کا تعلق مادی اسباب کے ساتھ نہیں ہے, حالات کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. عمل کے ساتھ ہے, عمل ٹھیک ہوگا حالات ٹھیک ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے, جو اپنا اور اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے, اللہ اس کے اور بندوں کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے, عمل ٹھیک ہو جائے, اعمال ٹھیک ہوں گے, حالات ٹھیک آئیں گے. حالات کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, مال و ملک اور اسباب کے ساتھ نہیں ہے, حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے, فوج اور طاقتوں کے ساتھ نہیں ہے. حالات کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے براہ راست. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ تمہارے مصیبتیں پریشانی تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی تری میں جو کچھ ہوتا ہے, فساد ظاہر ہوتا ہے, وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہے, ہمارے اپنے. تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے میرے دوستوں عزیزوں, اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے, ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے کہ ہم اپنے عمل کی ٹھیک کرنے کی محنت میں لگ جائیں اور لوگوں کو عمل کی ٹھیک کرنے کی محنت میں لگا دیں. اس کے علاوہ زندگی بننے کا کوئی راستہ نہیں ہے. زندگی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے میرے دوستوں, اللہ کو ساتھ لیے بغیر, اس کو راضی کیے بغیر, اس کی خوشنودی حاصل کیے بغیر, اس کو خوش کیے بغیر میرے دوستوں نہ دنیا کا کوئی کام بنے گا, نہ ہمارا آخرت کا کوئی کام بن سکتا ہے. اللہ کو ساتھ لینا اصل ہے, اس کو راضی کرنا, اس کو مقصود بنانا, اس ذات کو, اس سے ہمارے دنیا آخرت کے کام بنیں گے. اور وہ راضی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے دوستو طریقہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے, یہ شریعت ہے, یہ دین ہے. جو کچھ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے, یہ دین زندگی میں آ جائے, بس ہمارے سارے مسئلے حل, دنیا کے بھی. اور اصل تو آخرت ہے, اصل تو ہماری آخرت ہے جس سے انسان غافل ہے. ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے میرے دوستو عزیزو, ہمیشہ کی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں, اللہ یہ مثال ہمیں بھی سمجھا دے, ہم سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو اللہ سمجھا دے, سارے انسانوں کو سمجھا دے کہ موت کے بعد جو ہے زندگی ختم نہیں ہوگی,
موت کے بعد زندگی ان کی ابتدا ہوگی، دوسری زندگی میں منتقل ہوں گے۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے اردو میں، انتقال ہو گیا فلاں صاحب کا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال سے کیا مطلب؟ منتقلی ہو گئی، دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے۔ اور جس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا مماتا، جو مر گیا سمجھو قیامت اس کی شروع ہو گئی، قائم ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمارے سامنے ہر وقت آخرت ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی، یہ زمین اور آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا رائی کے، اس سے بھر دیا جائے پورے خلا کو۔ اور کیا معلوم کتنا بڑا خلا ہے، کوئی گن سکتے؟ اور ایک دانہ کتنے دانے آئیں گے؟ انگنت۔ اور ایک دانہ نکال لیا جائے، ایک پرندہ آئے لے کر چلا جائے، مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں۔ پھر 500 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ لے کر چلا جائے رائی کا، اس طرح آتا رہے 500 سال کے وقفے سے، تو کتنا عرصہ لگے گا یہ رائی کے دانے ختم ہونے میں؟ مایا یہ تو کہا جا سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ رائی کے دانے کبھی نہ کبھی تو ضرور ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، آج موت کو بھی موت دے دی گئی۔ اس لیے دو ہی جگہیں رکھی، یہ جنت بنائی اللہ نے، یہ جہنم بنائی ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ ایمان عمل والی زندگی ہوگی تو اللہ ہمیشہ کی کامیابی دیں گے، اور ایمان عمل کے بغیر زندگی ہوگی، اللہ کو ناراض کر کے کفر پہ مرا ہوگا جو، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے دوست، آخرت کے اندر ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ ابھی مغرب میں نہیں مولانا نے پڑھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ہر چیز ذرہ جو انسان کر رہا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، دیکھ لے گا، کوئی چیز اس سے۔ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، ایک دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر، سارا نوٹ ہو رہا ہے حساب۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز رہ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، زور سے بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں، جو آہستہ بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن سارا کیا کرا سامنے آ جائے گا، آدمی انکار نہیں کر سکے گا، اور اعضاء جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، زبان پہ جو ہے موڑ لگا دی جائے گی، منہ کو بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، اور اعضاء جوارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف اپنے۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے میرے دوستوں، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ اس پوری مولانا فرمانے تھے ابھی نا اتوار کے دن کہ ہم اس تبلیغ کے ساتھ کے کام سے یہ چاہتے ہیں ہر ایک کی آخرت بھلی بن جائے، آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ وہ آخرت کا دن آنے والا ہے میرے دوستوں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، آخرت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا موت سے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی علیہ السلام جس کا مفہوم ہے، اب کہہ دیجئے موت سے آدمی بھاگتا ہے وہ اس کو آ پکڑے گی، ضرور ملے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے میرے دوستو عزیزوں۔
اللہ نے اس دن سے ڈرایا ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ واتقوا یوما لا تخشی نفس، کہ اس دن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اس دن سے، اس کا زلزلہ بہت بڑا ہے، زمین تانبے پہ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، براہ راست اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ وہ سوال ہوں گے زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا اور اس مال کو کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہونا ہے۔ علم پر، اپنے علم پر کیا عمل کیا، سارا حساب کتاب سامنے لے جائے گا۔ میرے دوستوں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر آخرت۔ یہاں دنیا کے اندر بھی اگر وہ نیک عمل کر کے جائے گا، ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرے گا، تو میرے دوستو عزیزوں، دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیاب کرے گا، عزت دیں گے دنیا میں۔ ہاں، دین والوں کے لیے اللہ نے عزت رکھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول و مومنین کے لیے عزت ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے جو ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، دنیا کے اندر زندگی بنے گی۔ میرے دوستو عزیزوں، دنیا میں اللہ برکتیں دیں گے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی اللہ تعالیٰ برکات کو کھول دیں گے۔ یہ جو دین والی زندگی اختیار کرے گا، ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ دلوں کے اندر چین اتارے گا، سکون ملے گا۔ میرے دوستوں، ساری دنیا سکون کی تلاش میں پریشان ہے، پریشان ہے۔ اتنے جو ہے جو دین سے دور ہیں اور اسلام سے دور ہیں اور دین کو، اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کی زندگیوں میں دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود اتنا اضطراب اور اتنی بے چینی جس کو ہم اور آپ یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ ہاں، دنیا میں اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ ہم اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے اسباب و وسائل موجود ہیں، ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ سارے وسائل اختیار کر لی، لیکن پریشانیوں کے بھی انبار اور پہاڑ لگ گئے۔ ایک ملک میں جانا ہوا، ہمارے ایک دوست کا کلینک ہے، تو اس کلینک کا نام رکھا، ترقی یافتہ ملک ہے دنیا کا، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک شمار ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کلینک کا نام ہے سلیپ مینجمنٹ کلینک، یعنی نیند کو درست، نیند لانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کلینک، جس کو نیند نہیں آتی، سلیپ مینجمنٹ کا۔ دنیا بھر کی پلز، دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، ذہنی، ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ دوائیاں، دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا شہر ہے، اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ دوائیاں یہ ذہنی سکون کی بکتی ہیں۔ پریشانی کے انبار اور پہاڑ کہ آدمی اتنا پریشان hو جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا راستہ ڈھونڈ لے، اتنی انسانیت پریشان ہے۔ یعنی یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ خودکشی کیسے کی جائے، اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں پریشان ہیں، کسی سے پوچھیں ان سے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ جواب دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، کوئی حل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے انسانیت کو کامیابی کا، دنیا میں چین سکون حاصل کرنے کا دین کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، حیا والی، سادگی والی، مجاہدے والی زندگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو،
دنیا نے سارے راستے اختیار کر لیے، روز بروز جتنے وسائل بڑھتے گئے اتنے مسائل بڑھتے چلے۔ تو دنیا میں چین، سکون، اطمینان اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسا سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھو، کیسا سکون، جتنی پریشانیاں ہوں 2 رکعت نماز پڑھو، ساری پریشانیاں ختم۔ اللہ کا ذکر کریں، کتنی لذت ملتی ہے۔ دنیا میں کہیں ایسی لذت نہیں، جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ لگ جائے، چسکا لگ جائے، اس کو ساری لذتیں ختم ہو جائیں۔ جس کو سجدے کا مزہ لگ جائے وہ تو ساری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، اللہ سے باتیں کرنے میں گزار دیتے تھے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے کہ یہ دین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپس میں محبتیں دیں گے دین پر چلنے پر۔ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لوگ ایمان اور عمل کریں گے، نیک عمل، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ کیسی محبتیں تھی صحابہ کے اندر میرے دوستو عزیز، ہاں سب ایک ہو کر چلتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے، اور مکے والے مدینے کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے ایک باپ کی اولاد ہے۔ سارے جذبات ختم ہو گئے، قوم کا جذبہ، علاقے کا جذبہ، صوبے کا جذبہ، ملک کا جذبہ، زبان کا جذبہ، قبیلوں کا جذبہ، طبقے کا جذبہ، سب ختم کرائے گئے، اور ایک بات کہی گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، وہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے میرے دوستو عزیزوں۔ تو دنیا کی زندگی بھی بنے گی میرے دوستوں، اس میں بھی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، سارے لوگوں کو یہ پیغام دیں، ہر ایک کو جا کے یہ بات سمجھائیں، محلے کے 100% لوگوں سے ملیں، اپنی مسجد کے اندر کے پاس جتنے مسلمان رہتے ہیں، جتنے طبقات رہتے ہیں، اور جتنے مختلف جو ہے کام کاج کے لحاظ سے مختلف طبقے ہیں، ان سے جا کر ملاقات کریں، ہر ایک سے ملیں، ہر ایک کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، دنیا آخرت کی کامیابی دین کے اندر ملے گی، دین کے علاوہ زندگی نہیں بنے گی، اور دین زندگیوں میں لانے کے لیے یہ محنت ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، یہ محنت۔ جیسے میرے دوستو عزیزوں، دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، یہ دین بھی محنت سے زندگیوں میں آئے گا۔ محنت ہوگی تو میرے دوستو عزیزوں یہ دین زندگیوں میں وجود میں آئے گا، اور جو ہے میرے دوستو عزیزوں اگر محنت نہیں ہوئی تو یہ دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ یہ انسان پر محنت ہوگی تو انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی، اور اگر محنت نہیں ہوئی تو اس کے اندر جو ہے رذائل پیدا ہو جائیں گے، انسان گرتا چلا جائے گا۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان پر اگر محنت نہیں ہوگی تو اس کے اندر سب سے پہلے پرندوں والی صفت آئے گی۔ چڑیا ہوتی ہے نا، اپنے لیے خود دانہ چگتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے چگ لیتی ہے، بس اپنی دنیا، میرے بچے اور میرا گھر، بس دوسروں کی پرواہ ختم۔ پھر انسان پر محنت نہیں ہوتی تو انسان اس درجے پر نہیں رہتا، نیچے آ جاتا ہے، جانوروں والی صفت پیدا ہوتی ہے۔ گائے کو دیکھا، وہ چارہ کھاتی ہے، ایک اس کے اندر کٹورے میں اس کو چارہ ڈال دیتے ہیں ٹوکرے کے اندر، اور جو ہے دوسری گائے لا کے باندھو، کہ نہیں میری دکان چلے، میرا کاروبار چلے، دوسرے کا نہیں، میرا پیٹ بھر جائے، بس دوسرے کا نہیں بھرنا چاہیے۔ محنت نہیں ہوتی، پھر انسان گھٹتے گھٹتے اس کے اندر جو ہے میرے دوستو عزیزوں حیوانوں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے نفع کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ ایک شیر جنگل میں جاتا ہے، جو ہے
थोड़े से गोश्त के लिए पूरा बकरा कुर्बान कर देता है, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा, और फिर भी अगर मेहनत नहीं होती ये इंसान घटते घटते सांप और बिच्छू वाली सिफत पैदा हो जाती, जानवरों से बदतर, अपना फायदा हो न हो दूसरे को नुकसान पहुंचा। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, मेहनत की जरूरत है। हाँ, मेहनत, ये दीन जिंदगियों में मेहनत से आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दावत वाली मेहनत से दीन की फजा बनेगी चारों तरफ। ये जब मेहनत अपने सही नहज पर और कुर्बानियों के साथ और अल्लाह से कबूल करवा के और इन सिफात के साथ होगी दावत की मेहनत, अल्लाह ताला लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे, लोगों की जिंदगियों के अंदर दीन आएगा, और दीन आएगा तो दुनिया के हालात बदल जाएंगे। मेरे दोस्तों अजीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेहनत फरमाई, मक्का मुअज्जमा के अंदर जो अरबों के हालात थे हमारे आपके सामने हैं। मेरे दोस्तों, पहले लोग इतने सख्त दिल मेहनत छूट जाने की वजह से हो गए थे कि जैसे पत्थर दिल होता है, इतने सख्त दिल थे। एक बिल्ली भी अगर उसके बच्चे कोई ले जाए तो सारी रात चिल्लाती रहती है। ऐसे सख्त दिल हो गए थे कि अपनी बच्चियों को भी जमीन के अंदर जिंदा दरगोल कर देते थे। इतने सख्त दिल, अपनी बच्ची को कितनी मोहब्बत होती है, और पड़े हुए खून को चाट लेते थे, और सालों की सालों थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़े और लड़ाई होती थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेहनत फरमाई तबके पर, मेरे दोस्तों अजीजों, ऐसा तबका तैयार हो गया, ऐसी उम्मत तैयार हो गई कि सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। फरमाया हमारे सहाबी सितारों की मानिंद है, किसी एक की भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। ऐसी कौम थी आगे, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। तारीफ कर रहे हैं अल्लाह उस जमात की, तो और उनको अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए मिसाल बनाया, और चंद सहाबा ने कुर्बानी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत बनाया, और फिर सारी दुनिया के अंदर फिरे सहाबा इस मेहनत को लेके। अल्लाह ने सारी दुनिया का नक्शा पलट दिया। थोड़े अरसे के अंदर दुनिया के अक्सर हिस्से के अंदर इस्लाम हो गई। तो अब ये मेहनत, मेरे दोस्तों अजीजों, ये बात कही जा रही है, अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमा दे। देखो मेरे भाइयों, दीन के बगैर कोई चारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में। न दुनिया की कामयाबी मिल सकती है, न आखिरत की कामयाबी मिल सकती है, और दीन आने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत है। ये मेहनत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की वजह से इस उम्मत के सुपुर्द की गई है। पहले इंसानों में मेहनत के लिए अल्लाह ताला नबी भेजते थे, लोगों को सीधा रास्ता बतलाते थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अपनी इताअत की दावत देते थे। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिही वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। इसलिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर लोगों पर मेहनत करते थे, एक एक इंसान पर मेहनत करते थे, और उनकी मेहनत का मैदान इंसानों के कुलूब होते थे, इंसानों के दिल होते थे। दिल में अल्लाह की मारिफत आ जाए। सबसे पहली मेहनत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत में पहली बात जो मिलती है वो तौहीद की दावत मिलती है कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते थे।
اس بات کی محنت کراتے تھے کہ ہم لوگوں کا یقین تبدیل ہو، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، لوگ ایک اللہ سے تعلق بن جائیں، ایک اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں جو حقیقی ذات ہے، جو معبود حقیقی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، جس کا حکم کائنات پر چلتا ہے، جس کی مرضی پوری دنیا پر چلتی ہے، جس کے ارادے سے ساری کائنات جکڑی ہوئی ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ دنیا میں ہو کے رہے گا، جو اللہ نہ چاہے ساری مخلوق مل جائے وہ ہو نہیں سکتا۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہیں گے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات پر اس اللہ کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ ہر چیز میں جو اثر اور تاثیر رکھنے والی ذات ہے وہ اکیلے فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں پہلی محنت یہ ملتی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا، میرے دوستوں، اللہ کا تعارف کرایا۔ اے لوگوں، اس اللہ کو پہچانو، یہ جو کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ سارا مخلوق ہے، یہ سارا بنا ہوا ہے، یہ بنانے والے نے بنایا ہے، بلا شریک غیر کے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بنایا بھی اس اللہ نے، یہ آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ زمین بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ چاند سورج کا نظام اللہ کے بنانے سے بنا ہے، یہ زمین سے اناج کا اگنا اللہ کے چاہنے سے ہے، یہ آسمان سے پانی کا برسنا اللہ کے چاہنے سے ہے، یہ انسانوں کا پیدا ہونا، یہ جانوروں کا نظام، یہ پرندوں کا نظام، سمندر میں جتنی مخلوقات ہے اس سارا نظام وہ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، حکم اس کا چلتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر کسی کا حکم نہیں چل سکتا اللہ تعالی کے حکم کے علاوہ، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، ہمارا بھی تعلق اس اللہ سے جڑ جائے۔ سب سے پہلی محنت یہ دین زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اور اس محنت میں سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا غیر نکل جائے، ایک اللہ کی ذات علی کا تعلق اور تاثر دل کے اندر اتر جائے۔ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی ہماری توجہ اللہ کی طرف جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے، ہماری تربیت فرمائی کی گئی امت کی۔ کھانا کھاؤ تو کیا دعا پڑھو بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تعریف، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور جس نے پہنایا، کھلانے والا جس نے کھلایا اور جس نے پلایا وہ کون ذات ہے؟ اللہ کی۔ کپڑے پہنو تو کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی کسانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کپڑا پہنایا۔ پانی پیو، کیا پڑھو؟ الحمدللہ۔ سواری پہ سواروں، کیا دعا سکھائی؟ پاک ہے وہ ذات، اس نے مسخر کیا، ہمارا کچھ نہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں، ہماری سمجھ اور سوچ اور جو ہے ہماری تدبیر کچھ نہیں، ہماری تدبیر سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے، وہ کرنے میں کائنات کے کسی نقشے کی پابند نہیں ہے، نقشوں کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرنے والے ہیں، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اور وہ اپنی جیسے ذات میں اول سے ہے ایسی صفات میں بھی ازلی ہے۔
تو میرے دوستو عزیزوں، اتنی اللہ کی بڑائی اور عظمت کے بول بولے جائیں اور اس کی محنت کی جائے کہ ہمارے دل اللہ کی ذات عالی سے اثر لینے والے بن جائیں اور مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ساری قوم مل کے اور اس وقت کا بادشاہ جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنا ہے، اور ظاہری نقشے بنا دیے سارے، آگ جلا دی اتنی بڑی شدید آگ۔ علماء سے تفصیل آتی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، کتنے دن تک آگ کو بھڑکایا گیا، جلایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہیں آگ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ سے کوئی اثر نہیں، فرشتے آئے مدد کے لیے، کہا نہیں تمہاری ضرورت تھی، وہ اللہ کافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میرے دوستو عزیزوں اپنی قدرت سے کرنے والے ہیں، کرنے میں کائنات کے نقشے کے پابند نہیں ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کی، مچھلی کے پیٹ سے نکالا ملتا سلامت۔ کرنے والے اللہ ہیں، ظاہری نقشے کچھ بھی ہوں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ظاہر نقشے کتنے خلاف ہوں، لیکن میرے دوستو عزیزوں مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گا۔ یہ سارے واقعات اللہ نے کسے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور جیسے پہاڑ سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا۔ میرے دوستو تو کرنے والے کون ہیں؟ اکیلے اللہ ہیں میرے دوستو سے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے میرے دوست، روزانہ اس کی اللہ سے ہونے کے بولوں کو بولنا ہے میرے دوستوں، اور اس کی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں یہ نکالا جاتا ہے۔ یقین کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی محنت میرے دوستوں، اور اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں اور سنتوں والی زندگی بن جائے میرے دوستوں، اس کی مشق ہے۔ سنت والی زندگی کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر تشریف لائے وہ زندگی اللہ کو محبوب ہے، جو اس طریقے پہ چلے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمارے لیے ایک نمونہ بتلایا گیا، آسان راستہ بتلایا گیا، کامیابی والا راستہ بتلایا گیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں یہ طور طریقے اللہ نے عطا فرمائے زندگی گزارنے کے، جس کے اندر یقینی طور پر دونوں جانوں کی کامیابی کو اللہ نے رکھا ہے۔ جو طریقہ شادی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آسان بھی ہے، سہولت والا بھی ہے، اور دونوں جانوں میں کامیابی دلانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے خلاف کا راستہ، ہوائے نفس والا راستہ، وہ مشکل ہے، ناکامی دلانے والا ہے، پریشانیاں لانے والا ہے۔ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں میرے، جتنی سنت کے خلاف زندگی ہے اتنی پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور سنت والی زندگی کے اندر دنیا آخرت کی عافیتیں اور کامیابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ معاشرت میرے دوستو عزیزوں اگر وجود میں آ جائے تو دنیا کے کتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے
کہ گھر کے اندر ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ گھر کیسا سادہ تھا. اما جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پیروں کو سکیر دیتی تھی، اتنا سا گھر. اور کھانے کے لیے کیا کہ اکثر اوقات جو ہے کوئی چیز پکتی ہی نہیں تھی. علماء فرماتے ہیں کہ ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند گزر جاتا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہو جاتا تھا پکنے کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی وجہ سے، اور جو ہے فضائل اعمال میں جیسے لکھا ہے تو گھر کے اندر نظر دوڑائی ہے، ایک مٹھی بھر جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک دو چمڑے جو ہیں وہ بغیر دباغت کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں ملی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس بوریے کے نشانات جس میں عطر پر نظر آ رہے ہیں. میرے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے. یہ زندگی ہے. اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا، اے بیٹی بتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا، سب سے عمدہ کھانا کیا کھایا؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ جو کی روٹی تھی اور اس پہ گھی کے ڈبے کی تلچھٹ لگا دی، یہ بہترین کھانا تھا. فرمایا بتاؤ کہ لباس عمدہ سے عمدہ کیا تھا؟ کا گیروی رنگ کی 2 چادریں تھیں، کسی مہمان کے آنے پر وہ پہنا کرتے تھے. ہر چیز پوچھتے چلے گئے. یہ زندگی کا معیار بتایا. یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے میرے دوستو عزیزو، یہ تو مسافر خانہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے زندگی گزارو راہ چلتا مسافر. اس لیے میرے دوستو خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے. دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ تو ایمان اور عمل کی محنت کی جگہ ہے. اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، اپنے ایمان کو بنانے پر محنت کرنی ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی ہے. ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا بولنا صحیح ہو جائے، ہمارا سننا صحیح ہو جائے، دل و دماغ کے خیالات صحیح ہو جائیں، ہاتھ پیر کا استعمال صحیح ہو جائے، اعضاء و جوارح کا استعمال صحیح ہو جائے. اس پر محنت کرنی ہے. محنت کا عنوان بدل گیا. ساری دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے، مگر چیزوں کی محنت میں لگے ہوئے انسان. چیزیں بناؤ، دنیا کے اسباب و مال کو اکٹھے کرو، اس سے تمہاری زندگی بنے گی. یہ چمک دمک اوپر کی نظر آتی ہے. جیسے آدمی نے بہت شاندار اوپر شیروانی پہنی ہوئی ہے، اندر پریشانی کے انبار. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سادگی والی زندگی یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. اس کے قریب زندگی جتنی چلتی چلی جائے گی، جتنا ہماری زندگی ہر لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی چلی جائے گی، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، چین ملے گا، سکون ملے گا، برکات ملیں گی، اور آخرت میں ہمیشہ والی کامیابی. تو یہ بات تو خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تمہارے جی میں آئے گا جنت میں وہ پورا ہو جائے. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ جنت بنائی ہے. اور مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جو ہے جنت کون سی بنائی؟ اللہ نے آخرت کے اندر جنت بنائی ہے جو سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، مشک اور عنبر کا گاڑا ہے، جس کے اندر جس میں حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، جس میں نہریں اللہ نے بنائی ہیں.
وانہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، وانہار من عسل مصفى، صاف جو ہے وہ شہد کی نہریں، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، اور باغات اور مزے ہی مزے میرے دوستوں سے، کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی، کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کوئی غم کوئی فکر جنت کے اندر نہیں ہوگی، روز جنت کی نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا اللہ حسن دیں گے، ایسی صحت دیں گے، ایسا قد دیں گے آدم علیہ السلام کی طرح، اور ایسی سریلی آواز دیں گے داؤد علیہ السلام کی طرح، اور نعمتیں ہی نعمتیں۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کچھ اور مزید چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے جنت کے اندر۔ کیا نعمتیں ہیں میرے دوستو عزیزوں، دنیا، ساری دنیا کو کیا نسبت اس جنت سے، جنت کے کھانوں کی دنیا کے کھانوں سے کیا نسبت میرے دوستو عزیزوں؟ کوئی نسبت نہیں۔ بس یہ تھوڑا وقت دنیا کا جو ہے یہ پابند بن کے زندگی گزارنا ہے، جیسے ایک قیدی جو ہوتا ہے، اس لیے فرمایا دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا کے اندر جیسے قید خانے میں پابندی ہوتی ہے، کھانے میں پابندی، سونے میں پابندی، کپڑوں میں پابندی، ادھر ادھر جانے میں پابندی، ہر چیز میں پابندی، پھر ہمیشہ کی آزادی جنت میں ملے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے دو قیدیں اور دو آزادیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں قید رہا، پابند رہا اللہ کے حکم میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، تو ہمیشہ کی اللہ تعالی آزادی جنت والی عطا فرمائے۔ اور جو دنیا کے اندر آزاد رہا، من چاہی زندگی، کہتے ہیں نا من چاہی، جو جی میں کھا لیا، جیسے جہاں مرضی دیکھ لیا، جو مرضی سن لیا، جو مرضی سوچ لیا، جیسے چاہ مال کما لیا، جہاں چاہے مال خرچ کر لیا، جہاں چاہے وقت گزار لیا، آزاد، من چاہی، خواہش نفس پر چلا، اور رب چاہی زندگی نہیں اختیار کی تو پھر میرے دوستوں جہنم والی قید ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس جہنم سے، بہت سخت ترین جگہ ہے میرے دوست۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اس کے لیے خوب اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ تو میرے دوستوں، اعمال کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز کو بنایا گیا ہے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ نماز ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز میں مشق کرائی گئی اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے، براہ راست ذریعہ، نماز کے ذریعے اللہ سے براہ راست اپنے کاموں کو بنانا ملتا ہے۔ تو خود بھی نماز پر آنا ہے، ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، یہ محنت ہے میرے۔ ہر پچھلی نماز، اگلی نماز ہماری پچھلی نماز سے بہتر ہوتی چلی جائے، اس کی محنت ہے میرے دوست۔ یہ تبلیغ میں یہی کہہ رہے ہیں بھائی، کلمہ نماز ٹھیک کر لو، کلمہ نماز ٹھیک کر لو، علم و ذکر پر آ جاؤ میرے دوستوں، عمل ٹھیک کر لو، دنیا بھی تمہاری بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ورنہ دنیا میں بھی ناکامی، پریشانیوں کے انبار، اور مرنے کے بعد جو ناکامی آنے والی ہے، جو پریشانی آنے والی ہے، اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے بلکہ۔ اس لیے نماز کو ٹھیک کرنا، اللہ کے دھیان والی نماز آ جائے، اس نماز پر محنت کی ضرورت ہے۔ کپڑے کی محنت سمجھ میں آتی ہے نا بھائی، کپڑے کی محنت ہو رہی ہے، کھانے کی محنت، بلڈنگ کی محنت، باغات کی محنت،
ہر چیز کی محنت ہے، دنیا کے اسباب کی، مادی چیزوں کی محنت سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے دوستوں اعمال پر محنت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو پیدا اسی لیے کیا ہے یہ دیکھیں تم میں کون احسن عمل کر کے لاتا ہے، بہترین عمل کس کا ہے، نماز کس کی وزندار ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے کامیابی ناکامی کا۔ کامیابی ناکامی کا معیار مال اور چیزیں، عہدے اور ڈگریاں نہیں ہے میرے دوستوں، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس نماز پر محنت کرنا، اللہ اکبر کہتے ہی آدمی کا دھیان یہ جم جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو سنا رہا ہوں قرآن، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم یہ دھیان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مزے والی نماز ہے میرے دوست، جن کو نماز کی لذت مل گئی ان کو نماز کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اہتمام کے ساتھ نماز میں لگنا، ایک اہتمام یہ ہے نماز کا کہ وضو گھر سے کر آنا، ایک اہتمام یہ ہے نماز کا کہ اذان ہوتی آدمی مسجد میں چلا جائے، ایک اہتمام یہ نماز کا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا، اور ایک اہتمام یہ بھی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اہتمام ہے نماز کا۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، اور جو نماز کا اہتمام نہ کرے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ نماز جو ضرورت پیش آئے، جو حاجت پیش آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ بدر کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تبوک کے موقع پر، یہ خندق کے موقع پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی تفتیش کے لیے بھیج دیا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ کس میں مشغول ہو گئے بھائی؟ نماز میں۔ جو حاجت بھی ہو اللہ سے نماز کے ذریعے سے مانگنا، نماز میں دھیان پیدا ہو، نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو، اللہ سے دل لگ جائے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ سب سے پہلا جو ہے، سب سے جلدی خشوع نوافل میں آتا ہے، اسی لیے فرمایا پہلے نوافل میں چیزوں کی مشق کرے گا، اللہ تعالیٰ فرائض میں بھی اپنا دھیان نصیب فرما دیں گے۔ محنت کرتے کرتے یہ چیز پیدا ہوگی۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو زیادہ پڑھنا، علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا مستحبات میں سے ہے نماز کی۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی، علماء اکرام کو لوگوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ایک سجدے میں ہم نے گنا کہ انہوں نے 25 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے قریب پڑھ لیا ایک سجدے کے، اور ایسے اسلاف میں لوگ گزرے ہیں، کہتے ہیں آج کی رات تو سجدے کی رات ہے، آج کی رات تو رکوع کی رات ہے۔ ایسا اللہ سے تعلق بن جائے میرے دوستوں، یہ آسان راستہ ہے۔ ایمان اور عمل کے ذریعے اللہ سے لینا یہ آسان راستہ ہے، یہ یقینی راستہ ہے میرے دوستو عزیزوں، یہ مختصر راستہ ہے اور یقینی کامیابی کا راستہ ہے۔ محنت کر کے مال کمانا، مال سے چیزیں بنانا، چیزوں سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا، یہ مشکل ترین راستہ ہے، یہ غیر یقینی راستہ ہے۔ ایمان اور عمل والا راستہ یقینی راستہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر مسلمان کو نماز پر لانے کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ کام اجتماعی طور پر سونپا ہے۔
اللہ نے اس کے لیے چنا ہے اس امت کو. پہلے نبی جیسے کہ عرض کیا نبی محنت کرتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی, صحابہ نے لوگوں پر محنت کی. اب لوگوں پر محنت کرنے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائیوں 100% نمازی بنائیں گے نا محلوں میں, نیت تو کر لیں انشاءاللہ. ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہ جائے. مسلمان اور نماز چھوڑ دے اس کا تصور نہیں تھا, بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ میں ایسی فضا تھی کہ منافق بھی جماعت کی نماز چھوڑنے نہیں چھوڑتے تھے. اگر جماعت کی نماز چھوڑ دی تو ہمارا نفاق ظاہر ہو جائے. ایسا ماحول تھا, مسلمان اور نماز چھوڑے اس کا بھائی تصور نہیں تھا. ایمان عمل کی جب محنت چھوٹ گئی تو میرے دوستو عزیزوں, میں ایسا وقت آ گیا امت پہ کہ نماز بھی امت میں سے اکثریت میں سے چھوٹ گئی. آج ہمیں اس کا غم نہیں ہے میرے دوست, اس کا درد نہیں ہے کہ کیا چھوٹا. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے میرے دوستو عزیزوں, بے دینی کی جتنی فضائیں نظر آ رہی ہیں, میں اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھوں کہ میں نے محنت نہیں کی, محنت کرنے والے سو گئے. ایک باغ ہوتا ہے جیسے کہ میرے دوستو عزیزوں, اور اس میں پھول بھی ہوتے ہیں, اس میں پھل بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے پتے بھی لگے ہوئے ہیں اور خوشبو بھی ہے, رعنائی بھی ہے, ہرا بھرا باغ, سبز باغ. لوگوں نے بڑی محنت کی, اپنے خون سے اس کی آبیاری کی, اس کو سبز کیا اور لوگوں کے حوالے کر کے چلے گئے. ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں, اب تمہاری ذمہ داری ہے اس باغ کا خیال کرنا. وہ باغ کے مالی جس کو خیال کرنے کو کہا گیا, وہ اگر کسی اور کام میں لگ جائے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائے اور باغ کا خیال نہ کرے, اس کو پانی نہ دے, اس کی رکھوالی نہ کرے, تو میرے دوستو عزیزوں پورا باغ مرجھا جائے. اس سب کا تعلق باغ کے پانی پر ہے. پتے بھی سوکھ جائیں گے, پھول بھی مرجھا جائیں گے, پھلوں میں سے بھی خوشبو نکل جائے گی, وہ بھی سوکھ جائیں گے, اور باغ کا خیال نہ رکھا گیا تو کوئی آئے گا اس کی باڑی کھول کے لے جائے گا, کوئی آئے گا اس کے پھول توڑ کے لے جائے گا, کوئی آئے گا اس کے پھل توڑ کے لے جائے گا, اور کوئی آئے گا اس کا درخت ہی اکھاڑ کے لے جائے گا. باغ کا مالی سو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تیار کی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت کی, محنت ہوتے ہوتے دین ہم تک پہنچا. میرے دوستو عزیزوں, ہماری ذمہ داری ہے اس دین کی کو لوگوں تک پہنچانا, اس دین کے باغ کی آبیاری کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو ذمہ داری میری ہے. آج جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ دین کی محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرماتے تھے, عبد الوہاب صاحب, کہ پہلا درجہ محنت کے وجود میں آنے کا ہے. محنت وجود میں آئے گی تو دین دنیا کے اندر وجود میں آئے گا, اور دین دنیا میں وجود میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے. تو پہلا درجہ کس کا ہے؟ محنت کے وجود میں آنے کا ہے. تو محلوں میں ایسی محنت کریں, ہر مسلمان کے پاس چل کر جانا, بے طلبوں میں دین کی طلب کو پیدا کرنا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں ملتا ہے. بے طلبوں کے پاس جاتے تھے, دین کی طلب پیدا کرتے تھے. وہ بات نہیں سنتے تھے, منہ پہ کپڑا ڈال دیتے تھے, چہرہ پھیر دیتے تھے اور ان کو برا بلا کہتے تھے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے خیر خواہ تھے, ان کے لیے بھلائی کے جذبات تھے. ساری انسانیت کا غم اور فکر, انسانوں کا غم اور فکر ان کے سینے میں ہوتا. اس لیے میرے دوستوں, ہم محلے کے اندر یہ محنت کریں گے, 100% نمازی بنائیں گے.
یہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے کراچی کا، اس کا عنوان ایک یہ بھی ہے کہ ہم 100% محلے میں نمازی بنانے کی محنت کریں، ایسی محلے میں فضا بنے ایک بے نمازی باقی نہ رہ جائے۔ سب کریں گے نا کوشش بھائی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو عزیزوں، اس کے ساتھ دین کا امت میں شوق پیدا ہو، ہماری اعمال کی طرف ہماری طبیعت چلے، رغبت چلے، اس کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے ہم فضائل کے علم کے اندر لگے۔ میرے دوستو عزیزوں، فضائل کو سنیں، وعدے اور وعیدوں کو سنیں، تاکہ وعدے اور وعیدوں پر یقین آئے ہمارا۔ اپنی ضرورت سمجھ کر تعلیم کے اندر بیٹھنا، اس سے امت کے اندر دین آئے گا نہیں۔ فضائل کی کتابیں جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ان کو اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم کرنا اور انفرادی بھی اس کا مطالعہ کرنا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا ہر مسجد کے اندر ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے اس تعلیم والے عمل کے اندر لگے اور لوگوں کو اس تعلیم والے عمل کے اندر بٹھائے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے کہ عمل پر لانے کا ذریعہ میرے دوستو عزیزوں یہ فضائل ہے۔ فضائل کے ذریعے سے امت دین پر آئے گی۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب مدظر علی فرماتے یہ علم و ذکر کا نمبر یہ سب سے بڑا اہم ہے، یہ ریل کی دو پٹریوں کی طرح ہے، ریل چلتی ہے نا دو پٹریوں پہ، اتنا ضروری ہے میرے دوستو عزیز۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الوہاب صاحب سے کسی نے کہا کہ ہمیں ذکر میں سستی ہوتی ہے، فرمایا ہم فضائل ذکر نہیں سنتے، اس لیے ذکر میں سستی ہوتی ہے۔ تو عمل کے فضائل سن کے عمل کا شوق پیدا کیا گیا۔ صحابہ فضائل سنتے تھے، اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا اور اس کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے، مال خرچ کر دیتے تھے۔ آیت نازل ہوئی ابھی قرآن پاک کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کے اس درجے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرو۔ اپنا پورا باغ تھا، پتہ نہیں کتنے سو درخت تھے، اور سارا باغ اللہ کے، اسی وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے، یہ باغ اللہ کے نام پہ دے دی۔ ایسا شوق جب قرآن کے فضائل سنیں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے بچوں کو حافظ بنانے کا شوق پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا۔ اور میرے دوستو عزیزوں، اس محنت کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات بھی پیدا ہو جائے کہ میرے دوستوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ میرے سن رہے ہیں، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر حکم میں اللہ کا دھیان آ جائے۔ مسلمان 24 گھنٹے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر وقت یہ دھیان ہو جائے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ یہ دھیان پیدا کرنا میرے دوستو، مسلمان تو لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اللہ سے، اور اللہ کی ذات عالی کا استحضار پر دوام، یہی اللہ کی معیت ہے۔ علماء نے یہاں تک کہ اگر بیت الخلاء میں بھی کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر، جو واپسی میں کیا دعا پڑھتے ہیں، غفران کا پڑھتے ہیں نا، تو علماء نے اس کی توجیہات لکھی ہیں۔ اس میں ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ اتنی دیر تیرے ذکر سے غافل رہا، تو معاف کر دے۔ ایک توجیہ یہ بھی لکھی علماء نے، ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم میں کا ہر ایک اپنی ضرورت سمجھ کر ان تسبیحات کو کرے، دھیان جمع کر وقت مقرر کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درود پاک اور استغفار، کتنے فضائل اس کے آتے ہیں۔ ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا استغفار پہ۔
ہر تنگی ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے استغفار کرنے والے. اور درود شریف کے کتنے فضائل، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی. تو پوری امت کو اس پہ لانا ہے، سب کو اس پہ لانا ہے. تو اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم میں کا ہر ایک کے اندر اللہ کے ہر حکم میں اللہ کا دھیان آ جائے. اس لیے ذکر کی مشق کرنا اور اپنے شعبے کے مسائل علماء سے پوچھ کر چلنا. میرے دوستوں سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ پوچھنا علماء سے. کن چیزوں سے آدمی ناپاک ہوتا ہے اور کس سے پاک ہوتا ہے، کیا جائز ہے بھائی اور کیا ناجائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر شعبے کا مسئلہ علماء کے پاس. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے علماء اکرام کو یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی جنہوں نے زندگی قال اللہ و قال رسول میں دی ہے. تو ان کے پاس اپنی ضرورت سمجھ کر جانا. اور میرے دوستو عزیزوں، اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ہماری زندگی علم والی بھی ہو اور ذکر والی بھی ہو، اللہ کے دھیان والی زندگی ہو اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا. ان اعمال سے نور پیدا ہوگا. اور اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن روز ہو، مستقل ہو، دوام کے ساتھ ہو. سب اہتمام کریں گے نا بھائی. یہ قرآن دنیا کے اندر بھی نور ہے، قبر کے اندر بھی سفارشی ہے، قیامت میں بھی جھگڑالو ہے، سفارشی ہے. اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. جو اس کو آگے رکھے گا اس کو جنت میں لے جائے گا، جو اس کو پسے پشت ڈال دے گا اس کو جہنم میں لے جائے گا. اتنی بڑی اللہ کی کتاب قرآن پاک، سب سے مقدس کتاب، جس کے لاکھوں حافظ ملیں گے، جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو اس لیے میرے دوستو بس یہ محنت ہے، یہ کہا جا رہا ہے یہ زندگی ان کاموں کے لیے ہے. کن کاموں کے لیے؟ ان کاموں کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس پر محنت کریں، علم پر محنت کے لیے، ذکر پر محنت کے لیے، اخلاق ٹھیک ہو جائیں اس کی محنت کرنی ہے. یہ زندگی ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام ہے، ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام ہے یہ زندگی. ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں نا، ہر ایک کے حقوق ہیں. باپ کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری باپ پر، ملازم ہے تو ملازمت کی ذمہ داری، مالک ہے تو مالک کے ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں، سب کے حقوق ادا کرنا، سب کے حقوق ادا کرنا، ذمہ داریاں پوری کرنا. پڑوسیوں کے حقوق بتائے. ہاں کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لیس المؤمن، جو وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، پڑوسی کے حق بتائے، تو مومن نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے ذمے اپنے مہمان کا اکرام کرے، یہ اخلاق بتلائے گا. ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے اسلامی معاشرت سے. ہر ایک کے حقوق بتلائے گئے. بڑے کو کہا گیا چھوٹے کے حقوق ادا کرو، اور چھوٹوں کو کہا بڑوں کے حقوق ادا کرو. یہ احساس پیدا ہو جائے میرے دوستو عزیزوں، ذمہ داری پوری کرنی ہے یہ دنیا کے اندر، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا. قیامت کے اندر ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مال دبا دیا، کسی کا حق مار دیا، ساری نیکیاں حقوق والے لے جائیں گے، یہ کنگلا رہ جائے گا خالی ہاتھ. یہاں تک کہ دوسروں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اگر نیکیاں ختم ہو گئی.
یہ پہاڑوں پر برابر نیکیاں لینے والا جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، معاملات کی کمی عبادات کی زیادتی پوری نہیں کر سکے گی۔ معاملات کی کمی عبادت کی زیادتی پوری نہیں کر سکے۔ صحابہ ڈرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی معاملہ آپس میں بات چیت ہوئی، کوئی سخت لفظ کہہ دیا، فوراً خیال ہوا کہ ربی تم بھی کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ کیسا خوف اللہ کا، آخرت کا کتنا استحضار۔ 1 روپیہ دبا دیا کسی کا تو کتنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ ہاں، وہ کھاتا نیکیوں کا چلے گا، مال کا کھاتا نہیں چلے گا۔ اس لیے فرمایا حقوق دنیا کے اندر اعمال کی حفاظت کا ذریعہ حقوق کی ادائیگی ہے، حقوق کی ادائیگی ہے سے اعمال کی حفاظت ہوگی، ہر ایک کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، زندگی کو سنبھل کے گزاریں۔ جنہوں نے اس زندگی کے عنوان کو سمجھا میرے دوستو عزیزوں، وہ کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں بکری ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا، میرا حساب کتاب آخرت میں نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ذمہ داری پوری کرنے کا نام ہے یہ دنیا کے اندر، اس کو خود بھی اس پر آنا ہے، ہر مسلمان کو یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔